بچوں آج ہم نے پڑھنا ہے سبق نمبر 3 ہے ہمارا کتاب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر سورہ انفال کی آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28۔ اس کے اندر ہم نے آیت نمبر 27 کے اعتبار سے جو ہم نے موضوع ڈسکس کرنا ہے وہ ہے خیانت، اور دوسرا آیت نمبر 28 کے اعتبار سے جو ہم نے موضوع کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے مال اور اولاد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ انفال کی آیات کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کی کتاب کے اوپر آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ یہ لفظ خیانت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دو نسبتوں سے ذکر کیا ہے، ایک ہے اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت، اور دوسرا ہے جناب آپس میں مومنین مومنات، آپس میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے آپس میں انسانوں کے ساتھ انسان کے ساتھ خیانت۔ یہ دو خیانتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ آیت نمبر 27 سورہ انفال کی جو آیت نمبر 27 ہے اس کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو خیانت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت، اس کے اندر تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ اس کے فرض کردہ احکام اور اس کے معاملات کے اندر کوتاہی برتنا، یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو ترک کر دینا اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام کی پیروی نہ کرنا، اس کو خیانت رسول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیانت اللہ تعالیٰ نے جو ہے بندے کے اوپر کیا کچھ لازم کیا ہے؟ اللہ نے بندے کے اوپر لازم کیا ہے کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے، جس کے اندر نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، حج آتا ہے، زکوٰۃ ہے، پھر جناب اس کے اندر جو ہے وہ اخلاق حسنہ، آپس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہیں، حقوق اللہ بھی ایک طرف اور حقوق العباد بھی ایک طرف، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو ہے وہ لازم کی ہیں، جن کے اندر زبان کا استعمال آ جاتا ہے، اپنے معاملات آ جاتے ہیں، کوئی نوکری آ جاتی ہے، کوئی اپنا بزنس آ جاتا ہے، مال کو کمانے کا سلسلہ آ جاتا ہے، یا ڈیوٹی نبھانے کا سلسلہ آ جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر فرض کیے ہیں، لازم کیے ہیں۔ جو بندہ ان کے اندر غفلت کرتا ہے اور ان کے اندر غفلت کو برتتا ہے، ایسا بندہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے معاملات کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ تو خیانت کے بارے میں حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا کہ لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ تو انسان کے جو کچھ بھی فرائض اور جو کچھ بھی واجبات اور جو کچھ بھی ضروریات اس کے ذمہ لازم کی گئی ہیں، جو بھی معاملات اس کے اوپر جو ہیں اس کو جو ہے ان کے اوپر ثابت قدم رہنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، ان سب کو اچھے طریقے سے اپنے اپنے وقت کے اوپر نبھانا اور ادا کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ وہ نہیں ادا کرتا تو ایسے بندے کو خیانت والا سمجھا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیث پاک کے اندر ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی جو 3 نشانیاں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو وہ اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، اس کی ذمہ داری کو وہ نہیں لیتا اور اس کے اندر غفلت جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، غفلت برتتا ہے، تو ایسے بندے کو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیث پاک کے مطابق جو ہے وہ منافق کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی خیانت اور اللہ کے رسول کی خیانت جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کی خیانت یہ ہے کہ فرائض اور ضروری جو چیزیں ہیں ان کے اندر غفلت کا شکار ہو جانا، یہ خیانت خدا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت، آپ کی فرما برداری اور آپ کے احکام، آپ کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کے اوپر عمل نہ کرنا، یہ خیانت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب آ گیا آپس میں انسان کے ساتھ خیانت کرنا۔ اس کے اندر یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو خیانت کرنے کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی امانت آپ کے پاس موجود ہے، کوئی بھی کسی قسم کی امانت ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں السلام علیکم، کسی سے ہم سلام لیتے ہیں، تو سلام کے اعتبار سے جو السلام علیکم کہنا ہے، ہم اس سے اگلے بندے کو اپنی امان میں لے رہے ہیں، یعنی کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تیرے اوپر میری سلامتی ہو۔ اس سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا،
تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت، تمہاری اولاد، تمہاری ہر چیز، جس چیز کا تمہیں رب نے مالک بنایا ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ میری طرف سے امان میں ہے، میں اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اب اس کے باوجود چونکہ یہ زمانے کی ہماری یہ بہت بڑی غفلت ہے کہ ہم اس جملے کی حساسیت کو اور اس کے مطلب کہ اثر کو ہم محسوس نہیں کرتے اور سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ہم جناب اپنے معاشرے کے اندر سلامے بھی لیتے جا رہے ہیں، گلے بھی ملتے جا رہے ہیں، مصافحہ بھی ہو رہا ہے، معانقہ بھی ہو رہا ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان سے محفوظ نہیں ہے۔ کوئی انسان سے کوئی جانور محفوظ نہیں ہے، ہمسائے سے ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ تو یہ سارے معاملات، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے فرمان اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو سمجھا نہیں ہے، اس کی نزاکت اور اس کے حساسیت کو ہم نے محسوس نہیں کیا اور نہ ہی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم غفلت کا شکار ہیں اور ہم پریشانی کا شکار ہیں۔ تو لہٰذا السلام علیکم کہہ کے اگلے بندے کو ہم نے اپنی امان میں لیا۔ اب اس امان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا کہ جس سے بلا وجہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے اور اس کا نقصان ہو جائے۔ اسی اعتبار سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل ترین مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ اب اگر ہم اس حدیث پاک کے اوپر عمل نہیں کر رہے اور ہم اپنے مسلمان بھائی کو سلام بھی کرتے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ وعدہ بھی کرتے جا رہے ہیں جناب میں آپ کے لیے یہ ہوں، میں آپ کے لیے وہ ہوں، میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کے باوجود اگر ہم اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو ایک تو ہم اس کے ساتھ وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں اور دوسرا ہم اس کے ساتھ امانت کے اندر خیانت بھی کر رہے ہیں۔ اس خیانت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کسی نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، دولت رکھی ہوئی ہے تو آپ نے صرف اسی کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات آ جاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ہر چیز سے ہر قسم کے نقصان سے دوسروں کو محفوظ رکھنا ہے اور ہم نے اللہ کے فرمان کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ان ساری چیزوں کو سمجھنا اور مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، آگے فرمایا وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ سلسلہ کیا ہے، اگر تم خیانت کرو گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا، اگر تم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے پھر تمہارے لیے کیا مشکلات جو ہے وہ درکار ہو سکتی ہیں اور تم کن مشکلات کے اندر جو ہے وہ گھیرے جا سکتے ہو۔ تو جب تمہیں پتہ ہے کہ جو ہے یہ ساری خیانت کے جو سلاسل ہیں، کسی قسم کی بھی خیانت ہے، اس کی سزا اور اس کی پریشانی جو ہے وہ انتہائی سخت ہے، تو لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے، بہتر یہ ہے کہ تم ان چیزوں سے بچو اور اللہ کی بھی بندگی کرو اچھے انداز میں اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری بھی کرو اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اٹیچمنٹ اور معاملات اچھے رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر راضی رہے اور تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا رہے۔ تو سر بیٹا یہ ہمارا ایک ٹاپک تھا جس کو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اب ہمارا دوسرا ٹاپک ہے مال اور اولاد سے متعلق۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ مال اور اولاد، یہ مال پلس اولاد از اکول ٹو، قرآن نے اس کو کہا یہ فتنہ ہے، اور فتنے کا میں نے پہلے ذکر کر دیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، جہاں پر فتنے کے اور بہت سارے معانی اور مفاہیم ہیں، مطالب ہیں، وہاں پر اس کا ایک مطلب جو ہے وہ آزمائش بھی ہے۔ فتنہ جو ہے وہ آزمائش بھی ہے، تو یہ آزمائش ہے، مال بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آج ہمارے معاشرے کے اندر اکثریت لوگ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری رہ کے پیسہ کماتے ہیں، یا پاکستان کے اندر بھی رہ کے اپنے گھر کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے ضلع تحصیل کے اندر رہ کر جو ہے اگر وہ پیسہ کمائیں تو کبھی بھی بہت شاذ و نادر بڑے کم لوگ ایسے ہیں، الا ماشاء اللہ بڑے کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم نے پیسہ کہاں سے کمایا، وگرنہ اکثریت بس یہی۔ میرے ایک دوست ہیں تو وہ ایک دن مجھے بتا رہے تھے کہ میرے چونکہ تقریباً انہوں نے 10 سے 12 سال جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری سعودیہ کے اندر، دبئی کے اندر رہ کے ہیں، 2 بھائی ہیں، تو وہ مجھے اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے ابا جان، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے ابا جان نے کبھی ہمیں فون کر کے یہ نہیں پوچھا تھا کہ بیٹا تم کما کہاں سے رہے ہو اور کیسے کما رہے ہو۔
جب بھی پوچھا، جب بھی کال کی، یہی کہا کہ بیٹا پیسے کماؤ، پیسے کماؤ، پیسے کماؤ، زیادہ کماؤ، یہ کرو، اس مہینے تمہارے پہلے سے بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ بچے کو اساس کمتری کا شکار کرتی ہے۔ پھر خدا نہ خواستہ اگر بندہ اپنی عقل سے کام نہ لے، سمجھ بوجھ سے کام نہ لے، تو وہ نعوذ باللہ چوری کا بھی ارتکاب کر سکتا ہے، دھوکے کا بھی ارتکاب، سود کا بھی ارتکاب کر سکتا ہے، رشوت کا بھی ارتکاب کر سکتا ہے، اور اس طرح کی لعنتیں جو ہے وہ خود اپنی طرف مائل کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ مال جو ہے تم جہاں سے بھی کما رہے ہو، اتنا یاد رکھنا کہ جو مال تم کما رہے ہو وہ مال دیکھو کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اکثر وہ ایک جو ہے وہ جملہ بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ کے اندر جو ہے یہ کچھ صلاحیت رکھی ہیں، ہم جو لقمہ کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، کوئی کھانا کھاتے ہیں یا کوئی اور چیز کھاتے ہیں، وہ اگر سخت ہے تو ہمارے دانت بتا دیتے ہیں کہ وہ سخت ہے یا نرم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہماری زبان ہمیں بتا دیتی ہے کہ اس کا ذائقہ نمکین ہے، کڑوا ہے یا میٹھا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہونٹ جو ہے یہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ وہ گرم لقمہ ہے یا ٹھنڈا لقمہ ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے انتظامات رکھے ہیں، بس ایک انتظام جو ہے وہ ہم نے خود کرنا ہے اور ہم نے سوچ کے اس کو جو ہے نبھانا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے خود سوچنا ہے کہ یہ لقمہ ہم کھا رہے، ٹھنڈا بھی ہمیں پتہ چل گیا ٹھنڈا یا گرم ہے، ذائقے کا بھی پتہ چل گیا، پھر جناب تازہ اور باسی ہونے کا پتہ بھی چل گیا، اس کے جناب سخت اور نرم ہونے کا پتہ بھی چل گیا۔ اب حلال کا ہے یا حرام کا ہے وہ ہم نے خود جو ہے اس کو تلاش کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ تو لہٰذا مال جو ہے یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے۔ بڑے سارے لوگ ہم نے ایسے دیکھے کہ مال کی وجہ سے وہ پھسل جاتے ہیں، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اور جناب وہ پھر اس انداز سے دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اور کل قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا۔ یہ جو سوالات ہوں گے قیامت والے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ پوچھا جائے گا کہ تم نے جو مال کمایا تھا اس مال کو تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا تھا۔ تو اس لیے مال جو ہے ہمیشہ حلال کمانا چاہیے، کبھی بھی حرام کا ارتکاب نہ کریں۔ وہ حرام کا جو مال ہے وہ دنیا میں آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، آپ کی اولاد کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور آپ کی آخرت کے اندر آپ کے اعمال کے لیے بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا اس کی طرف انتہائی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد آ گیا اولاد۔ اب یہ مال اور اولاد جو ہے ان دونوں چیزوں کے اندر ڈائریکٹ کنیکشن ہے، سمجھ آئیے۔ مال بندہ کماتا ہے اولاد کے لیے، ٹھیک ہے، اور اولاد کی نشو و نما کے لیے مال کمانا ضروری ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اکٹھا ایک آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیا۔ مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اولاد کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بندہ مال کماتا ہے، اور مال کمانے کی ریزن، وجہ اور غرض یہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اولاد کو خوشحال کرنا ہے۔ اب اولاد کی خوشحالی کے لیے دیکھیں قرآن پاک نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، ٹھیک ہے۔ یہ اولاد جو ہے یہ ہماری فصل ہے، اولاد ہمارا پھل ہے، اولاد ہمارا ذخیرہ ہے، اور فصل، پھل اور ذخیرہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کو فائدہ بھی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دودھ ہے، اب دودھ ہم پیتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر طاقت آ جائے، ظاہر سی بات ہے جب بندہ کمزور ہوگا تو دودھ پیے گا۔ اسی طرح گوشت ہم کھاتے ہیں، گوشت کھانے کا بھی ریزن یہی ہے کہ ہمارا خون بڑھے اور ہمارے جسم کے اندر طاقت ہو، ہمیں توانائی ملے۔ اب جو گوشت انسان کو توانائی نہیں بخش سکتا اس کے کھانے کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے۔ اب جس دودھ سے، جب دودھ بندے کو کچھ حاصل ہی نہیں دے ہی نہیں سکتا، بندے کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتا، تو اس دودھ کے پینے کا کیا فائدہ ہے۔ اب یہی بات، میری بات ہمیشہ یاد رکھے بیٹا، جو اولاد اپنی جوانی کے عالم میں ہم اپنی طاقت، قوت، ٹائم، دماغ اور اپنی ہمت کو صرف کر کے ان کے لیے مال کماتے ہیں، اب وہ مال اگر حرام کا ہوگا تو اولاد وقت آنے پر آپ کو فائدہ نہیں دے گی، اور اگر مال حلال کا ہوگا نا تو اولاد آپ کے وقت آنے پر آپ کی عزت بھی کرے گی، آپ کا احترام بھی کرے گی، اور آپ کا ادب بھی کرے گی، اور آپ کی خدمت بھی کرے گی،
سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اپنی اولاد کے لیے مال کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اگر ہم حلال کھلائیں گے تو ہماری وہ کھیتی فصل ہماری ٹھیک رہے گی، ہمارا ذخیرہ جو ہے وہ ہمیں ضرورت کے وقت فائدہ دے گا۔ اور اگر ہم مال اولاد کو اچھا نہیں کھلائیں گے نا تو وہ اولاد نہ دنیا میں ہمیں سکون لینے دے گی، نہ مرنے کے بعد آخرت میں ہمیں سکون لینے دے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ مال اور اولاد کا ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے، یہ دونوں بڑی حساس چیزیں ہیں جو ہر کسی کے ساتھ اٹیچ ہیں، ہر انسان کے ساتھ اٹیچ ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ تو لہٰذا ہم نے ان چیزوں کو، مال کو بھی حلال کمانا ہے، حرام کا ارتکاب نہیں کرنا، اور اولاد کی بھی ہم نے تربیت اچھی کرنی ہے، اور اولاد کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اولاد جو ہے یہ اولاد بہت بڑی آزمائش ہے۔ وہ کیا؟ آج کل ہر بندہ اس چیز کا بڑا شکوہ کرتا ہے کہ جی حضرت صاحب دعا کریں، ہمارا بچہ جو ہے وہ بات نہیں مانتا، ہمارا بیٹا جو ہے وہ جناب ایسے کرتا ہے، قاری صاحب دم کر دیں، فلاں کر دیں، یہ کوئی تعویذ اس کو ڈال دو گلے میں، یا کہیں فلاں یہ کر دو وہ کر دو۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جو اس کو مال کھلایا گیا ہے وہ وجہ ہے، اگر تو آپ نے پاک کھلایا نا تو پھر آپ کا بچہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ ایک چیز تو ہو گیا مال، اور دوسری جو چیز آپ نے اس کے ساتھ اس کا حق ادا نہیں کیا نا، تربیت کا جو آپ نے حق اس کا ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ تربیت کرنا کوئی اتنا سوکھا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے بچوں کو یہ باتیں تو بڑے بتاتے رہتے ہیں، ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، ہم نے آپ کے وہ کیا، ہم نے آپ کے لیے وہ کیا۔ اگر آپ نے ان کی تربیت ہی اچھے انداز سے نہیں کی نا تو آپ جو کچھ مرضی کر لیں، آپ کی اولاد کے دل کے اندر آپ کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تربیت جو ہے، یہاں پر میں دو اصول بڑے معذرت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے ماں باپ، ایک ہے اولاد، ٹھیک ہے؟ ماں باپ کا بھی ایک حق ہے اور اولاد کا بھی ایک حق ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی بڑے حقوق ہیں۔ ماں باپ کا حق کیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے شرعی احکام کے اندر، یہ یاد رکھیے گا، شرعی احکام، غیر شرعی احکام کے اندر والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ غیر شرعی احکام کے اندر صرف رب اور رب کے شرعی احکام کے اندر جو ہے، شرعی ہو یا غیر شرعی ہو، یعنی کہ جن چیزوں سے رب نے منع کیا ہے والدین اگر کہیں وہ کرو تو وہ نہیں کیا جائے گا، اور جن چیزوں کا رب نے حکم دیا والدین اگر کہیں کہ وہ کرو تو وہ کیے جائیں گے، اطاعت شرعی احکام کے اندر۔ اور دوسرا جو حق ہے والدین کا وہ ان کی خدمت اور ان کا ادب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والدین کے حقوق ہیں۔ اولاد کا حق کیا ہے؟ اولاد کا حق اچھی تربیت ہے۔ اب اس کے اندر تعلیم بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر جناب ان کے سارے لوازمات، جو کچھ بھی ان کے اخراجات اور سارے معاملات آ جاتے ہیں، وہ یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر تو آپ نے اولاد کی تربیت نہیں ٹھیک کی تو بڑھاپے میں جا کے وہ آپ کی خدمت اور آپ کی اطاعت نہیں کرے گی۔ جب آپ نے اولاد کا حق اسے نہیں دیا تو آپ کس اعتبار سے اس سے حق مانگنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، حق لینے کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے صرف یہاں پر اولاد فتنہ، اولاد کے متعلق یہ بات کی۔ اب مال حلال کما کے اولاد کو کھلانا یہ بھی اولاد کا حق تھا، ان کا کنیکشن جو ذکر کیا گیا، اگر مال حلال کما کے اولاد کو نہیں کھلایا گیا تو اولاد کو حلال مال کما کے کھلانا یہ اولاد کا ایک حق تھا اس کی تربیت کا۔ اگر آپ نے اس کا یہ حق پورا نہیں کیا تو آپ کا بچہ آپ کی اطاعت اور آپ کی خدمت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو اولاد حلال کی ہوتی ہے نا، جس کے وجود کے اندر، خون کے اندر جو حلال کا اثر ہوتا ہے، وہ اولاد چاہے جتنی مرضی گستاخ ہو جائے، جتنی مرضی بدتمیز ہو جائے، آخر کار وہ اولاد ایسی ہوتی ہے، بات وہ مانے یا نہ مانے، لیکن وہ کوشش یہی کرتی رہتی ہے کہ میری طرف سے میری والدین کو کوئی دکھ نہ ہو، مجھ سے کوئی ان کے ساتھ کچھ زیادتی نہ ہو جائے۔ وہ گالی نہیں نکالتی، وہ والدین کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ والدین کو بڑھاپے کے وقت برا بھلا نہیں کہتے، اور جن کی خوراک کے اندر فرق ہوتا ہے، جن کی تربیت کے اندر اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے اندر غفلت آ جاتی ہے اور والدین غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اولاد پھر بوقت ضرورت نہ ان کی خدمت کرتی ہے، نہ ان کی اطاعت کرتی ہے، بلکہ وہ ہر وہ کام کرتی ہے جس سے اس کے والدین کو نقصان اور تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، آگے یہ اجر عظیم کا ذکر کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے
کہ اولاد کے لیے مشکل کو برداشت کرنا، آزمائش کو برداشت کرنا، اور ان کے لیے کوشش کر کے مال حرام سے بچ کے ان کے لیے حلال مال کما کے ان کو کھلانا، اس کے اندر انتہائی مشکلات ہیں، بڑی پریشانیاں اس کے اندر، بڑی پریشانیاں ہیں۔ لیکن جو بندہ اس کے اوپر مستقیم رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے، استقامت اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بندے کے لیے ہمارے پاس مرنے کے بعد بڑا اجر ہے۔ ایسے بندے کے لیے فرمایا گیا کہ ہمارے پاس بڑا اجر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ کس چیز کا؟ کہ تم زندگی جو ہے ہمارے طریقے کے مطابق گزارو، مشکلات کو برداشت کرو، صعوبتوں کو جھیلو۔ جب تم زندگی کو ہمارے مطابق برداشت کرو گے، چلاؤ گے، گزارو گے، تو ہم تمہیں دنیا کے اندر بھی عزتیں دیں گے اور آخرت کے اندر بھی تمہارا درجہ جو ہے وہ بڑا بلند ہوگا۔ تو بچوں، ان ساری چیزوں کو سمجھنا، چونکہ آپ کی تربیت کا وقت ہے، آپ کے سیکھنے کا اور سمجھنے کا وقت ہے، تو ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ضرور سمجھیں۔ پہلا ہم نے خیانت کا ذکر کیا، اور خیانت اللہ اور اللہ کے رسول کی خیانت اور آپس میں انسانوں کی خیانت جو ہے، ان دونوں کو ہم نے ذکر کیا، وہ چیزیں بھی سمجھنے کے لائق ہیں، اور مال اور اولاد جو آزمائش جو قرآن نے ذکر فرمائی ہے یہ بھی سمجھنے کے لائق ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، لا تخونوا اللہ، خیانت نہ کرو اللہ کے ساتھ، والرسول، اور نہ ہی خیانت کرو اللہ کے رسول کے ساتھ، وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی خیانت کرو آپس میں اپنی امانتوں کی، اپنے معاملات کی، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد بہت بڑی آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔